للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے اور خصوصاً شہر قدری کے مسلمانوں کے لیے میں مبارکبادی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان الجیسا مقدس مہینہ ہماری زندگیوں میں عطا کیا اور ہم نے رمضان کا حق الحمدللہ ادا کیا، روزے بھی رکھا، تراویح پڑھا، صدقہ و خیرات کیا، حتی المقدور تلاوت کلام پاک، ہر قسم کی عبادتوں میں ہم نے حصہ لیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ذریعہ بنا کر اللہ سب کی حاجتوں ضرورتوں کو پورا فرمائے، دنیا اور آخرت میں اللہ کامیابی نصیب فرمائے۔ رمضان بڑا ہی خیر کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور روزانہ ایسے 10 لاکھ جہنمیوں کو اللہ تعالی جہنم سے آزاد کرتا ہے جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اور جب رمضان کا آخر دن ہوتا ہے تو شروع رمضان سے لے کر آخر رمضان تک جتنے لاکھ جہنمی آزاد ہوئے اتنے ایک دن میں اللہ تعالیٰ آخری دن میں آزاد کرتے ہیں۔ رمضان کا یہ 30واں دن آخری دن ہے، یہ چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، اس میں ہر نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیتا ہے۔ ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر، نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر، قرآن کریم کا ایک ایک حرف اس کا ثواب 70 حرفوں کے برابر۔ لہذا ان چند گھنٹوں کو ہم غنیمت سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اب جب روزہ افطار کا وقت آتا ہے تو روزہ افطار سے 10 منٹ پہلے ہر آدمی اپنے کاموں سے فارغ ہو کر اللہ سے خوب مانگے۔ یہ مہینہ مانگنے ہی کا ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اپنی حاجتیں، ضرورتیں، جائز خواہشات اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، خصوصاً پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام میں امن، چین، سکون، شانتی کے فیصلے فرما کر اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے، اور جو خامخواہ مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور فتنہ انگیزی کے کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ان کو بھی سمجھ نصیب فرمائے، اور خصوصاً اسلام کی اچھائیاں اور خوبیاں سمجھ کر میل ملاپ، آپسی محبت کہ وہ بھی خوگر بن جائے، اور بجائے دشمنی کے گلے سے لگانے والے اور محبتیں بانٹنے والے ہو جائیں۔ لہذا میری گزارش یہ ہے کہ افطار سے پہلے بیٹھ کر اپنے اللہ سے مانگے، سب کے لیے مانگے، اور جب روزہ کھول دیں تو وہاں سے لیلۃ الجائزہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔
لیلۃ الجائزہ کا معنی ہے انعام والی رات. اب جو رات آنے والی ہے وہ انعام والی رات، یعنی ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، خصوصاً میں مستورات کو، عورتوں کو مبارکبادی دیتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ الحمدللہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہوں گی. 3 بجے اٹھنا، اپنے گھر والوں کے لیے سحری کا انتظام کرنا، تہجد پڑھنا اور دن بھر پھر تلاوت کرنا، نمازیں پڑھنا، پھر افطار کا وقت آنے سے پہلے افطار کی تیاری کرنا، بڑی خدمات ہیں ان کی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول کرے. میں مرد حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مستورات کا شکریہ ادا کرے کہ انہوں نے ہمارے لیے، مردوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اور بڑی خدمتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو شرف قبولیت دے کر اللہ ان کو بہترین صلہ بدلہ نصیب فرمائے، ان کے گھروں میں خیر و برکت کے فیصلے فرمائے. آج کی رات آنے پر اللہ سے انعام لے، خوب مانگیں، اتنا مانگے کہ ہم لوگوں کو اطمینان ہو جائے اور ہمارے دلوں میں یہ اطمینان ہو جائے کہ اللہ نے ہماری دعائیں قبول کر لی ہیں. اور جب رات میں ہم اللہ سے مانگ لیں، پھر کل عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، عید کی نماز پڑھنے کا دن ہے، اور کل یعنی بروز منگل اسے بھی یوم الجائزہ کہتے ہیں. یوم الجائزہ کا مطلب یہ ہے وہ بھی انعام والا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب علیم بذات الصدور، سب کچھ جانتے ہوئے بھی فرشتوں سے فخر کے طور پر پوچھتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میرے ان بندوں کا کیا بدلہ ہے کہ جنہوں نے رمضان کا پورا حق ادا کیا. میرا خوف، میرے ڈر کی وجہ سے انہوں نے نمازیں پڑھی، تلاوت کیا، روزے رکھے، بھوکے پیاسے رہے. میں گواہ بناتا ہوں کہ ان کا کیا حق ہے. فرشتے یہ کہیں گے کہ پروردگار عالم، ان کا بدلہ یہی ہے، ان کی مزدوری پوری دے دی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہو کہ میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کو معاف کر دیا، ان کے گناہ نیکیوں سے بدل دیے، ان کی مغفرت کر دی، وہ بخشائے ہوئے عید کی نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں. محترم سامعین کرام، میری گزارش یہ ہے، اور آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں پر ایک چیز صدقہ فطر بھی ہے. صدقہ فطر کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ، روزوں کا صدقہ. انسان ہے، کچھ نہ کچھ غلطی، خامی، کوتاہی ہو ہی جاتی ہے. اس غلطی کی تلافی، اس غلطی کو معاف کرانے کے لیے یہ صدقہ فطر ہے. لہذا ہم عیدگاہ جانے سے پہلے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنا صدقہ فطر ادا کر دے. اپنا بھی، اپنے مستورات کا بھی، اپنے بچوں کا بھی، جتنے افراد ہمارے گھر میں ہیں ان سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے. یہ کفارہ ہے، یہ روزوں کی طرف سے کفارہ ہے کہ آدمی اپنا صدقہ ادا کر دے. اور بڑوں نے طے بھی کیا ہے کہ ہر آدمی کا صدقہ فطر 80 روپیے ہے. لہذا کسی غریب کو یا ہمارے رشتہ دار کو، یا کوئی غریب نہیں مل رہا ہے، یا کوئی ہمارا رشتہ دار ایسا مستحق نہیں ہے، تو آپ کسی دینی ادارے میں بھی دے کر رسید کٹوا سکتے ہیں. صدقہ فطر ضرور ادا کریں. اور ایک تیسری بات یہ ہے کہ دھوپ کا وقت ہے، موسم گرما ہے، لہذا تمام ہی شہر قدری کے رہنے والے مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ جو وقت طے کیا گیا ہے، یعنی 8 بجے، ہر حال میں وہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر 8 سے پہلے عیدگاہ پہنچے.
تاکہ آسانی سے ہماری عید ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر ہم تاخیر کریں گے، دیر کریں گے تو بہت سے بیمار لوگ ہوں گے، شوگر والے ہوں گے، دھوپ زیادہ ہوگی تو ان کو پریشانی ہوگی، لہذا ہم اول وقت میں عیدگاہ پہنچے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن اشراق کی نماز سے بھی منع کیا ہے، کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ جیسے ہی اشراق کا وقت ہوتا ہے تو عید کی نماز پڑھنا ہے، لہذا ہم اول وقت میں عیدگاہ پہنچے۔ اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساری ہی نیکیوں کو شرف قبولیت دے، اور ذریعہ بنا کر اللہ تعالی ہمارے خواہشات کو، اور اللہ بیماروں کو صحت و تندرستی دے، عافیت دے۔ جیسے ہمارا یہ رمضان عافیت کے ساتھ گزرا ہے، اگرچہ ہم نے بڑا مجاہدہ کیا، گرمیوں میں روزہ رکھا، تراویح پڑھی، بڑا مجاہدہ، خصوصاً یہ مہینہ جو سخت گرمیوں میں دھوپ میں گزرا، اس کے باوجود ہم نے اپنے مولا، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ بھی رکھا، تراویح پڑھا۔ جیسا ہم نے عافیت کے ساتھ رمضان گزارا ہے، ایسے ہی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارا پورا سال عافیت کے ساتھ گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ اس کی سہولتیں ہم کو نصیب فرمائے۔ کوئی پریشانیاں، الجھنیں، آفتیں، بیماریاں، ظالموں کا ظلم ہم پر نہ ہو، بلکہ امن، شانتی، سکون ہو۔ اللہ ظالموں کے دلوں میں بھی محبت ڈال دے، وہ بھی خیر خواہی کا معاملہ کرنے والے بن جائے، انسانیت کو سمجھے کہ انسانیت بہت بڑی چیز ہے۔ مذہب بات کی چیز، لیکن انسانیت پہلے۔ ہر مذہب یہی سکھاتا ہے کہ انسانیت کو اپنایا جائے، بھائی چارگی، محبت انسانوں میں، یہی ہمارا پروردگار بھی چاہتا ہے۔ میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس تقریر کو، ہماری سے بولنے کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت کی سلامتی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔